وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہم نے سماعت کیا تھا قرآن مجید کا مختصر تعارف، اور قرآن پاک کے بہت سارے نام ہیں، لیکن ان میں سے ہم نے 6 نام سماعت کیے تھے لاسٹ میں، تو وہ میں دہراتا ہوں۔ پہلا نام ہے قرآن، قرآن پاک کا پہلا نام کیا ہے؟ قرآن۔ دوسرا نام ہے برہان، تیسرا نام ہے فرقان، چوتھا نام ہے کتاب، اور پانچواں نام ہے مصحف، اور چھٹا نام ہے نور۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں۔ خیر، آج ہم سماعت کریں گے قرآن عظیم کی عظمت، اس کی ویلو، اس کا وقار کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و شان قرآن مجید کو عطا کی ہے، وہ کسی اور کلام کو حاصل نہیں۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، اگر وہ کتاب ایک بار اس طرح کی جتنی کتابیں ساری کتابیں پھینک دی جائیں اور دوبارہ سے ہم ان کتابوں کو چھاپنا چاہیں تو ویسی سیم ٹو سیم کتاب ہم نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے، اللہ کا ہم گناہ گار بندوں پہ احسان ہے۔ اگر دشمنان اسلام دنیا کے تمام قرآن جو کتابی شکل میں ہیں ان کو مٹا بھی دینا اور اس کے بعد ہم سے کہیں کہ اب دکھاؤ قرآن لا، تو انشاءاللہ تعالی حضور کے غلاموں کے غلام، حضور کے امتی، چھوٹے چھوٹے بچے، 12 سال کے، 15 سال کے، 9 سال کے بچے قرآن پاک پڑھتے جائیں گے اور ہمارے علماء کرام اس کو لکھتے جائیں گے، اور ایک بھی نقطہ زیر زبر جو اسٹاپ کی جگہ ہے، کہاں پر ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں پر کون سی علامت ہے رکنے والی، سیم ٹو سیم ہم ویسا تیار الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تیار قرآن ہو جائے گا کتابی شکل میں، کیونکہ سینے کا کوئی جو سینے میں ہمارے ہیں وہ کوئی ہم سے چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا۔ دنیا کی دولت لوگ آپ سے چھین سکتے ہیں، آپ کے دل سے نکل آپ کے پاس سے جا بھی سکتی ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن و حدیث، علم، ایجوکیشن، نالج، یہ ایسی دولت ہے کہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور ایک اور وجہ ہے اس کی، آپ علم دین، نالج جتنا لوگوں کو شیئر کریں گے تو اللہ رب العزت اتنا ہی آپ کو علم عطا فرمائے گا، آپ کا علم بڑھتا رہے گا اور کلام کو حاصل نہیں۔ یہاں اس کی 11 عظمتیں ملاحظہ ہوں، عظمتیں تو بہت ہیں لیکن ہم 11 عظمتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی واضح دلیل اور اس کا نازل کیا ہوا نور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ سورہ نساء، ترجمہ کنز العرفان۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ سبحان اللہ، حضور بھی نور اور قرآن بھی نور ہی سمجھے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اس کلام کو اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا۔ بے شک کسی کی بس کی بات ہے کہ کوئی کلام کو بنا سکے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ سماعت کریں۔ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر
کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے۔ ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اور لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تیسری بات، تمام جن و انس مل کر اور ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی قرآن عظیم جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ بے شک اگر پوری دنیا جن و انس مل جائے نا پھر بھی قرآن جیسا دوسرا کلام نہیں لا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ترجمہ، تم فرماؤ، کس سے کہا گیا؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، کہ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں، یعنی ایک ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں گے، یعنی دوسرا قرآن ہم بنا لیں گے، تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ نمبر 4، یہ قرآن باطل کی رسائی سے دور ہے کہ اس کے پاس کسی طرف سے باطل نہیں آ سکتا، یعنی اس قرآن جو ہے نا، قرآن یہ جھوٹے لوگوں سے بہت دور ہے اور اس میں جھوٹ آ ہی نہیں سکتا، مکار فریب لوگ اس میں آ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے سامنے اور اس کے پیچھے کسی طرف سے بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ قرآن اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو حکمت والا، تعریف کے لائق ہے۔ 5ویں بات، یہ کلام سیدھا اور مستقیم ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ نہایت معتدل پر مشتمل کتاب ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن پاک پڑھنا بڑا مشکل ہے، اس کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ نہیں بھائی، آپ قرآن پاک سے محبت کریں اور صحیح علماء کرام سے، صحیح حفاظ کرام سے قرآن پاک کو سیکھیں۔ یہ بہت آسان ہے، دنیا کی سب سے آسان کتاب اور سب سے فائدہ مند کتاب قرآن ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ سورہ کہف 15واں پارہ۔ ترجمہ کنز العرفان، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی کچھ بھی الجھنے والی بات قرآن کے اندر نہیں ہے۔ لوگوں کی مصلحتوں کے قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب، تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ جو انسان جس قدر قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے لگتا ہے تو پھر اس کے دل و دماغ میں اللہ رب العزت کی محبت بسنے لگتی ہے اور سما جاتی ہے، اور پھر وہ انسان گناہوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ نمبر 6، یہ محفوظ کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمبر 7، یہ جامع علوم کتاب ہے کہ اولین و آخرین کا علم اس کتاب میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے، مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد کے واقعات کی بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن پاک، اب لوگ کہتے ہیں یار یہ کہاں، یہ کیا، کہاں ملے گا ہمیں؟ تو جو پہلے ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے اور جو ہم آپس میں معاملات کر دیتے ہیں اور جو مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کا ذکر
قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید ہر نافع علم پر مشتمل ہے، یعنی اس میں گزشتہ واقعات کی خبریں اور آئندہ آنے والے واقعات کا علم موجود ہے۔ ہر حلال و حرام کا حکم اس میں مذکور ہے اور اس میں ان تمام چیزوں کا علم ہے جن کی لوگوں کو اپنے دنیاوی، دینی، معاشی اور اخروی معاملات میں ضرورت ہے۔ نمبر 8، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ یہ نمبر 9، یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت، بشارت، نصیحت اور شفا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ 10ویں بات سماعت کر لیں، یہ خاص طور پر اہل عرب کے لیے اور عمومی طور پر پوری امت کے لیے عظمت و ناموری کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور اے حبیب بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے عظمت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ 11ویں بات سماعت کر لیں، لاسٹ بات، آخری بات، یہ انتہائی اثر آفرین کتاب ہے جسے سن کر خوف و خشیت کے پیکر لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذالک هدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ الغرض یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور پرہیزگار بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بڑی برکت والا ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگار بنو۔